قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تقصيا من الإبل في عقولها متفق عليه. وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينسى إلا لقي الله يوم القيامة أجزا متفق عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھے، دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی۔ ان میں سے پہلی جو حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک وہ قرآن کریم کی حفاظت سے متعلق ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی اسے قرآن کریم کو خوب محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر اس نے حفاظت نہ کی تو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ پھر یہ قرآن سینے سے بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اور اس حدیث پاک میں قرآن کے سینے سے نکل جانے کو ایک عجیب تشبیہ دی گئی، اور وہ ہے کہ اونٹ اگر اس کی رسی نکل جائے، اس کی نکیل نکل جائے، وہ اونٹ بےدر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جس تیزی کے ساتھ اونٹ بھاگتا ہے، قرآن اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سینوں سے نکل جاتا ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے۔ ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں تحقیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے سینوں سے تیزی سے نکل جانے کو اونٹ کے رسی اور نکیل سے نکل جانے کے ساتھ جو تشبیہ دی، اس میں کیا راز ہے؟ تو جب اس کی تحقیق کی تو اونٹ کی جو ہے وہ ایک عادت ہی پتہ چلی کہ اونٹ جب بدر کے بھاگتا ہے اپنے مالک سے اور نکیل اس کی نکل جاتی ہے تو وہ تیزی سے بھاگتا رہتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ پھر جب وہ 100 میل کا سفر طے کرتا ہے، 100 کلومیٹر تقریباً طے کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس قدر جو ہے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے اور اس قدر نفرت کے ساتھ بھاگتا ہے کہ پلٹ کے پیچھے بھی نہیں دیکھتا۔ جب جتنا طویل سفر طے کرتا ہے 100 کلومیٹر کا یا 100 میل کا، تو پھر ایک مرتبہ پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے اور پھر بھی رکتا نہیں ہے، تیزی کے ساتھ بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اہل عرب چونکہ اونٹ کی اس عادت سے واقف تھے اور قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب وہی لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی اس کو ایک ایسی مثال کے ساتھ اور ایسی بات کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی انہیں یہ نصیحت کی کہ قرآن پاک کی حفاظت کرتے رہو، قرآن پاک کو محفوظ رکھو، اس کو یاد رکھو۔ اگر غفلت بڑھ دی گئی تو پھر یہ قرآن اس تیزی سے تمہارے سینوں سے اور تمہارے دماغ سے نکلے گا کہ اونٹ جس طرح رسی سے نکلتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ کتاب کسی حافظ کے سینے میں اتار دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں، اس کے لیے یاد کر دینا آسان فرما دیتے ہیں، اور اس کے فضائل بھی بہت بیان کیے گئے۔ سب سے بڑی فضیلت جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوتی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت کے حاصل ہونے کو دنیا کی سب سے بڑی دولت قرار دیا۔ فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون،
سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ اب دنیا والے سوچ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر رکھتے ہوئے کیا کیا چیزیں جمع کرتے ہیں، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وہ کیا کچھ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی دولت ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی جو یہ نعمت ہے اور یہ دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اور دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے۔ تو ایک ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دونوں ہی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کی دولت کا مل جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جب یہ اتنی بڑی دولت ہے اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے اور اتنا بڑا مقام ہے، یہ دولت اگر غفلت کی وجہ سے نکل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت ناراض بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دوسرے ارشاد میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں پھر وعید بھی سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینسیٰ، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی پھر اس نے قرآن کو بھلا دیا، الا لقی اللہ یوم القیامۃ اجزم، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ اجزم کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ یہ اس وقت ایک علامت ہوگی کہ جس سے لوگ پہچان لیں گے کہ اس شخص نے قرآن کی نعمت کو ضائع کر دیا، قرآن کی نعمت کو ضائع کرنے والا، قرآن کو بھلا دینے والا شخص ہے۔ اس سے سب اس کو پہچان لیں گے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ عاجزم کا ہاتھ کٹے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ہر خیر اور بھلائی سے خالی ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس کو بڑی محرومی ہوگی۔ تو قرآن کی نعمت ملنے پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فضائل بیان فرمائے، اور دوسری طرف غفلت کی وجہ سے اس نعمت کا چلے جانا، اس پر اس قدر ناراضی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ سے جب ملاقات کرے گا قیامت کے دن تو اس وقت ہر خیر سے، ہر بھلائی سے خالی ہوگا، یا اس کا واقعتاً ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ دونوں ہی چیزیں بڑی محرومی کی بات ہیں، شرمندگی کی بات ہیں۔ اس لیے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے، انہیں اس کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب قرآن کریم کے فضائل، اس کے حفظ کے فضائل سنے جاتے ہیں، ان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، تو ہر باپ کے دل میں اور سرپرست کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ خواہش اور امید جاگتی ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو یا جو میری زیر نگرانی ہے اس کو میں قرآن پاک حفظ کراؤں تاکہ مجھے بھی یہ بڑی سعادت حاصل ہو جائے۔ بلا شبہ یہ اچھی امید ہے اور اچھی تمنا ہے، ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہ بچہ حافظ ہو جاتا ہے، قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی اور ہمیں تمام تر فضائل حاصل ہو گئے۔ پھر اس بچے کے قرآن پاک کے یاد رکھنے کا، قرآن پاک پر عمل کا کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا۔ پھر اس بچے کو دنیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، دنیا کے عہدے منصب حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے، بڑی بڑی ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کی شکل میں روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے اس بچے کو جو ہے دنیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر بچہ قرآن سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی مناسب دیکھ بھال بھی نہیں کی جاتی۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ قرآن کریم بھول چکا ہوتا ہے۔ اب یہ بھول جانا اس کی بھی غفلت ہے اور سرپرست کی بھی غفلت ہے کہ اس نے اس کا اہتمام نہیں کرایا۔ اور اس قدر بڑی وعید ہے کہ ایسا شخص جو ہے جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو ہر خیر سے محروم ہوگا یا پھر اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ دونوں ہی شرمندگی اور عیب کی باتیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں یا وہ ابھی جوان ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان سے تعارف ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے حافظ ہیں،
بچپن میں چھوٹی عمر میں والدین نے حفظ کرا دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد دنیا کے اندر ایسے مشہور ہوئے کہ قرآن کریم ہے وہ محفوظ نہ رہا، اور پھر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، کسی کو بھی کوئی ندامت نہیں ہے، معلوم ہے، فخر سے بتا بھی دیتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہے، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اب وہ دنیا کے بڑے عہدے منصب پر ہے، بڑا کاروبار کر رہا ہے، دنیا میں اس کو عزت شہرت ملی ہوئی ہے دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے، لیکن قرآن کریم سے وہ بالکل جو ہے وہ کورا ہے، اور اسے وہ قرآن کریم یاد نہیں ہے، قرآن کریم کے الفاظ بھی یاد نہیں، تو قرآن کریم پر جو عمل ہے اس سے بھی محروم ہے۔ اس لیے کہ بھلا دینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک پر عمل نہ ہو، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ یاد نہ ہو۔ دونوں ہی صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ جس کو ہم حافظ بنا دیتے ہیں وہ عمل سے بھی کورا ہوتا ہے، شریعت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی کو شریعت کے موافق، قرآن کی تعلیمات کے موافق نہیں ڈھالتا، اور قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ آپ نظر دوڑا لیجیے اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے علاقوں میں، کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اب وہ بڑے ہو چکے ہیں، لیکن قرآن پاک نہ تو ان کو یاد ہے اور نہ ہی قرآن پاک اور ان کا عمل ہے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہ سب بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ اگر ایسے لوگ کہ جنہوں نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا اور اب انہیں قرآن پاک یاد نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک امید کی بات اور ایک امید کی چیز جو میں اس مجلس میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کے لیے ترغیب باندھی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد بیان کیے گئے۔ اگر اس چیز کو اس پر عمل کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دوبارہ لوٹا دیں گے اور قرآن پاک دوبارہ یاد ہو جائے گا۔ جامع اشرفیہ لاہور، وہاں کے ایک حدیث کے استاد ہیں مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ حیات ہیں، تو انہوں نے اپنا واقعہ جو ہے بیان کیا اور دو مشاہدے انہوں نے بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک ڈاکٹر سے ملا اور ان سے گفتگو کے دوران پتہ چلا، بلکہ وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے خود گفتگو کے دوران جو ہے اس شرمندگی کا جو ہے وہ اقرار کیا اور جو ہے اس کا ان کو احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک حفظ کیا تھا لیکن بالکل بھول چکا ہوں، اب جب اس کو سوچتا ہوں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، تو میں کیا کروں، قرآن پاک کو کیسے یاد کروں؟ تو مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، آپ قرآن پاک دوبارہ سے آپ یاد کر لیں گے، آپ کو یاد ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک کام کرنا ہوگا اور میری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کام؟ کہا کہ آپ روزانہ ایک سپارہ ناظرہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، کہا بس روزانہ ایک سپارہ پڑھا کریں دیکھ کر، اور اس کی ترتیب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جتنی لائن کے قرآن پاک میں حفظ کیا تھا، قرآن پاک کے جو نسخے ملتے ہیں ان میں بعض 15 لائن کے ہوتے ہیں، بعض 16 لائن کے ہیں، بعض 18 لائن کے ہیں، بعض 14 لائن کے، تو فرمایا کہ تم نے جب حفظ کیا تھا تو یاد کرو کہ کتنی لائن کے قرآن پاک میں حفظ کیا تھا، جتنی لائن کے قرآن پاک میں حفظ کیا تھا وہی نسخہ لے لو اور روزانہ جو ہے ایک سپارہ پڑھا کرو، اور روزانہ جو ہے وہ پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا، تیسری کو تیسرا، اور پھر ایسے ہی 30ویں تاریخ کو 30واں سپارہ۔ اس ترتیب سے روزانہ ایک سپارہ پڑھنا ہے، اور جس وقت وہ سپارہ پڑھو تو بالکل یکسوئی اور تنہائی ہو، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، موبائل پاس نہ ہو، کوئی اور بیچ میں نہ آئے، اور تھوڑی بلند آواز سے کہ تمہارے کانوں میں اس کی آواز پہنچے، اس توجہ کے ساتھ صرف ایک سپارہ ناظرہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ کیا ایسا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک سپارہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آدھا گھنٹہ لگے گا، ٹھیک ہے، حفظ تو کیا ہوا ہے، ایسے آدمی کو روانی تو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک اگر سے محفوظ نہ ہو، زبانی یاد نہ ہو، لیکن وہ روانی سے قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے، تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ اسی ترتیب سے پڑھنا ہے کہ ہر تاریخ کو ایک سپارہ اور روزانہ ایک سپارہ پڑھا جائے گا، اور اتنی لائن والے قرآن میں پھر یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اور فرمایا کہ یہ صرف 6 مہینے کر لو،
6 مہینے اس پر عمل کر لو، انشاءاللہ قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ تو ان ڈاکٹر صاحب نے اس پر عمل شروع کیا اور کہتے ہیں کہ چند مہینے بعد ہی جو ہے، اب صورتحال یہ تھی کہ میں نازہ پڑھتے پڑھتے اوپر دیکھ کر جو ہے کچھ قرآن پاک کا حصہ پڑھ لیا کرتا تھا، جبکہ مجھے قرآن پاک بالکل بھی یاد نہیں تھا، اور پھر 6 مہینے کے اندر اندر مجھے پورا قرآن پاک یاد ہو گیا۔ ایسے انہوں نے دوسرا واقعہ بیان کیا ایک اور صاحب کا کہ جو بہت بڑا کاروبار کیا کرتے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو گفتگو کے دوران یہی پتہ چلا کہ وہ بھی حافظ تھے اور اب جو ہے عمر کافی ہو چکی تھی، تو انہوں نے بھی اس خواہش کا ظاہر کیا کہ بہت افسوس ہوتا ہے میں قرآن پاک کو بھول گیا، کاش کہ میں اس کو محفوظ رکھ سکوں اور یاد کر لوں۔ تو انہیں بھی یہی طریقہ انہوں نے بتایا، تو وہ بھی کہنے لگے کہ یہ طریقہ تو بہت آسان ہے اور میں اس طریقے پر عمل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور بتاتے ہیں کہ چند مہینے گزرے تھے کہ انہیں قرآن پاک یاد ہو گیا، اور ایسا یاد ہوا کہ انہوں نے اپنے اس آفس کے اندر جو ہے آنے والے رمضان میں تراویح کا جو ہے وہ پڑھانے کا اہتمام کیا اور اپنے ماتحت جو افراد تھے ان کو جمع کیا، اور اس سال انہوں نے رمضان میں قرآن پاک جو ہے تراویح کے اندر سنا دیا۔ ایسا یاد ہو گیا۔ تراویح میں قرآن پاک سنانا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسا کر لیا، اور پھر اس کی برکت سے انہوں نے جو ہے وہ داڑھی بھی رکھ لی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے لگے۔ یہ 2 واقعات مولانا یوسف صاحب جو ہے انہوں نے بیان فرمائے کہ یہ میرا تجربہ بھی ہے، میرا مشاہدہ بھی ہے کہ جس نے اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا تو قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ حضرات کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا بچپن میں اور اب وہ قرآن پاک کو بھول چکے، بہت ہی کچا ہو چکا، اگر وہ اس تدبیر پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک ان کو دوبارہ یاد ہو جائے گا، اور پھر ہمیشہ معمول رکھیں۔ دوبارہ اس کا طریقہ سن لیجیے کہ جتنی لائن والے قرآن پاک میں انہوں نے حفظ کیا تھا 16 لائن والے میں، تو پھر 16 لائن والے ہی کو جو ہے ناظرہ پڑھا جائے، تو اس قرآن پاک کا انتخاب کر لیں، اس نسخے کا انتخاب کر لیں، پھر روزانہ تاریخ کے اعتبار سے پہلی تاریخ کو پہلا، دوسری تاریخ کو دوسرا سپارہ، اور اتنی آواز سے کہ اپنے کانوں کو آواز پہنچ جائے، یا جب قرآن پاک حفظ کیا تھا اپنے استاد صاحب کو جو سناتے تھے اتنی آواز سے، بلند آواز سے قرآن پاک کو وہ پڑھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس وقت موبائل بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ملاقات کے لیے کوئی بھی اس وقت نہ آئے، بالکل یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ تو اس کو بڑا دخل ہے قرآن پاک کے یاد ہونے میں کہ آدمی پوری توجہ دے تو وہ چیزیں دوبارہ جو ہے وہ ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں اور قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ 1 مہینے، پھر 2 مہینے، 6 مہینے کا انہوں نے ایک کورس رکھا ہے کہ 6 مہینے مسلسل پابندی کے ساتھ کرے، تو 6 مہینے سے یا تو پہلے، ورنہ 6 مہینے کے اندر اس کو قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ یہ ان کا تجربہ بھی ہے، یہ اس کا مشاہدہ بھی ہے، لہذا ایسے لوگوں کو اس نسخے پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ، بہت زیادہ پون گھنٹہ لگے گا، اپنی فرصت کے اوقات میں وقت نکال دیجیے، اور ان پابندیوں کے ساتھ کہ ہر تاریخ کے اعتبار سے ایک سپارہ ہو، جس نسخے میں قرآن پاک حفظ کیا تھا لائن کے اعتبار سے اس میں وہ قرآن پاک پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، کچھ بلند آواز کے ساتھ پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ تو میری درخواست ہے آپ سب حضرات سے کہ آپ کے متعلقین میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بھول چکے ہوں، یا خود آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھول چکے، تو اس تدبیر پر وہ عمل کریں تو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو جائے گا، اور قرآن پاک کی دولت واپس آ جائے گی، اور پھر بعد میں بھی اس کا خوب اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کی پوری کوشش خود بھی کریں، اور اپنی اولاد کو بھی خاص طور پہ جو ہے قرآن پاک حفظ کرایا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ایسا کر لیں گے تو پھر قرآن پاک کی یہ دولت واپس آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاہدوا القرآن، قرآن پاک کی خوب حفاظت کرو، فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها، کہ قرآن پاک جو ہے تمہارے سینوں سے تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، جیسا کہ اونٹ اپنی رسی سے نکل جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن پاک نکل جائے گا اگر اس کی حفاظت نہ کی۔ اور قرآن پاک جب نکل گیا تو پھر قیامت کے دن حال یہ ہوگا جو دوسری حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینسیٰ، جس سے اس نے قرآن پاک پڑھا، یاد کیا، پھر اس کو وہ بھول گیا، الا لقی اللہ یوم القیامۃ اجزم،
تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا یا پھر وہ ہر خیر سے بھلائی سے محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔